آئلی زندگی کے جو دیگر مسائل ہیں، پردے سے متعلقہ احکام ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سابقہ اقوام کے بارے میں، فلاں فلاں نبی کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، مطلب یہ میں نے چند عنوانات کا نام نہیں ورنہ بہت کچھ ہے. آپ موضوعات پڑھیں، ان سے کم از کم جو اہم موضوعات ہیں نا ان کے بارے میں آیات دیکھ لیں کون کون سے، تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی اس کتاب میں کہاں کہاں پر کون کون سے موضوعات بیان ہوئے. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے بتلائی ہیں اپنے طور پر، اگرچہ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نا سوالات کا وقت زیادہ ملے. میں اپنے طور پر بتلاؤں گا تو وہ میں تو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو مجھے علم نہیں ہے نا، اس لیے آپ سوال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے اپنی جو موضوعات یا اپنے جو کمزوریاں کہہ لیں یا اپنی تشنگی کہہ لیں سوال سے پوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرمائے. تو آپ کے لیے سوال کا آپشن موجود ہے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم سر. میرا سوال ہے آپ سے. جی میں اصل میں نا دیکھ یہ نیچے کچھ مطلب کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں جس میں کوئی سوال کتاب کا فلاں فلاں پوچھ رہا ہے، تو مجھے مطلب یہ دیکھنے کا ٹائم نہیں مل سکا، پہلے بھی میں نے نہیں دیکھا. تو اگر کوئی بھائی یہ سوالات دیکھ کر الگ سے پوچھ لے تو میں انشاءاللہ اس کا بتا دیتا. ابھی میں نے ایک سوال دیکھا کہ موضوعات قرآن کے بارے میں کون سی کتاب ہے، تو میں نے کتاب نہیں بتلائی، یہ ایک ایپ ہے قرآن پاک، مطلب موبائل میں ایپ ہو جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ کریں آپ پلے اسٹور سے، اسلام 360، اسلام 360. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا، اس میں قرآن اور حدیث اور اذکار وغیرہ یہ آپشن ہے. قرآن کا آپشن کھولیں گے وہاں پر ایک تو نا آپ ایک آپشن یہ ہوگا کہ ترجمہ وغیرہ اور تفسیریں ہیں، اور ایک آپشن وہاں ملے گا ٹاپکس آف، یعنی عربی اردو میں مل جاتا ہے کہ قرآن کے عنوانات موضوعات قرآن کون سے، وہاں پر آپ کو قرآن کے سارے موضوعات مل جائیں گے. باقی اگر وہاں سے کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب اس کا اشاریہ دیکھے، وہاں بھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے. بلکہ آج کی جتنی بھی جدید تفسیریں آ رہی ہیں نا ان سب کے اینڈ پر ایک اشاریہ ہوتا ہے جس پہ مضامین قرآن یا موضوعات قرآن کے بارے میں ایک فہرست دی جاتی، وہ بھی دیکھی جا سکتی. جی جی السلام علیکم. ایک ایک کر کے سوال کر سکتے ہیں جی آپ. سب سے پہلے محمد یاسر صاحب. جی سر بہت شکریہ آپ کا. جی سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اگر دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اختیار کروایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو اپنا ایک نسخہ تھا، ان دونوں کے درمیان سر اختلافات کافی پائے جاتے ہیں اور تفاسیر میں ان کا ذکر بھی آیا ہے. اس کی کافی حالت میں جیسے قسم کا جو کفارہ ہے تو اس کے اندر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا نسخہ تھا اور جو عبداللہ بن مسعود کا نسخہ ہے تو اس میں الفاظ کا اضافہ ہے. اسی طرح جو صورتوں کی ترتیب ہے اس میں بھی کافی زیادہ چینجنگ پائی جاتی ہے. سر اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر قرآن یہ بالکل ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تو پھر ان نسخوں میں اختلاف کیوں ہے اتنا زیادہ؟ سر اس کے حوالے سے کیا جواب ہوگا؟ جی جزاک اللہ خیر، یہ بہت اچھا سوال ہے. تو اصل دیکھیں جو پہلی بھی سیشن میں ہماری جو بات ہوئی تھی نا، آپ اگر اصول پر کھڑے ہوں گے نا، اصول و ضوابط کے گرد آپ کی بات گھومے گی تو انشاءاللہ آپ کسی بھی سوال میں نا الجھن کا شکار نہیں ہوں گے جواب دینے میں بھی. اب اگرچہ یہ اعتراض تو ہے واقعتاً ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے دیگر کہہ لیں کہ مسائل میں بھی ان کے کچھ انفرادی مواقف تھے. اچھا یہاں بھی ہے ان کے ایک موقف جیسے یہ تھا. آپ پہلا جواب یہ دے سکتے ہیں پہلے موقع پر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا کچھ اجتہادی انفرادی یعنی ایسے تفردات موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ آخری دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح اور دیگر مسائل میں بھی ہیں. اور یہاں یہ تو ہو گیا پہلا جواب کہ جہاں سے یہ کم از کم ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ ایک واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے دیگر معاملات میں بھی کچھ تفردات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو ذاتی نسخے تھے نا وہ سارے کے سارے اس لحاظ سے ہماری بنیاد نہیں بن سکتے کہ ہر بندہ جو اپنا نسخہ لکھتا ہے نا، جو صحابہ بھی لکھتے ہیں جس کی شواہد موجود ہے کہ وہ اپنی آسانی کے لیے اپنی طرف سے کچھ وضاحتیں یعنی جو معنی کی تشریح وغیرہ کہہ لیں یا اس کے بارے میں اپنی جو الجھن ہے اس کا حل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی اس تشریح کو ساتھ لکھ لیتے تھے. یہ اس کا ثبوت یہاں سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا میں منع فرمایا تھا نا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اس کی اصل وجہ یہ تھی، پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی وضاحت صراحت تشریح کو بھی لکھ لیتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کر دیا یہ بھی گویا اس کا حصہ ہی ہے. تو
تو اس میں اب بعد والوں کے لیے الجھن بن سکتی تھی، جیسا کہ بنی بھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نسخوں سے، کہ بعد والے یہ سمجھ لیتے کہ جو اللہ کے نبی نے بتلایا یا تشریح اس صحابی نے لکھ لی وہ بھی قرآن ہی ہے، اس لیے آپ نے ابتدا میں روک دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب لوگ سمجھ گئے اور یہ ایک عام بات رائج بھی ہو گئی، ہر ایک کو سمجھ بھی آ گئی کہ قرآن کو لکھنے کا طریقہ کیا، اور باقاعدہ کاتبین وحی مقرر بھی ہو گئے، تو پھر یہ خدشہ نہیں تھا۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک نسخے میں یا دو چار اور لوگ بھی آ جائیں، ان کے نسخوں میں کچھ اضافہ ہو جائے، تو یہ اس اصول کے خلاف نہیں ہے کہ جو صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے دور میں جو کمیٹیاں بنائی تھیں نا، وہ اسی لیے بنائی تھی کہ اگر وہ کمیٹیاں نہ بنائی جاتی تو انفرادی نسخے تو پہلے بھی موجود تھے، انہوں نے کمیٹیاں بنائی اسی لیے تھی کہ ایسا متفقہ نسخہ لکھا جائے یا لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جس پر اعتراض بھی نہ ہو، اور وہ ایسا ہو جو خالصتاً نزول قرآن سے متعلقہ اور اس کے مطابق ہی ہو۔ تو انہوں نے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عثمان نے سختی کی تھی۔ یہ اگرچہ ان پر اعتراضات کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے فلاں فلاں صحابی سے نے ایسی سختی کی، اس کا یہ قرآن کا یہ نسخہ جلایا، حالانکہ ایسے موقع پر سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کا ایک بہت آسن قدم تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انفرادی ایسے تفردات کی وجہ سے امت میں اختلاف بنے، وہ چاہتے تھے کہ ایک متفقہ نسخہ سامنے آئے جس پر پوری قوم کا اتفاق ہو۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر و عثمان کے دور کے جو نسخے ہوئے جمع، پوری امت نے اس پر اتفاق کیا اور آج وہی چل رہے ہیں۔ آپ کو آج کہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخہ نظر آتا ہے کہ لوگ وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ امت نے اس کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے چھوڑا کہ وہ اس میں تفردات تھے، ان کے اور بھی صحابہ کے ایسے نسخے تھے، اس لیے اعتراض نہیں بنتا۔ یہ ہر قوم میں ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق ایک کام کرتا ہے، تو اس کا جو ایک ہوتا ہے نا متفقہ نسخہ، ایک یا کہہ لیں کوئی ایسا نسخہ یا ایسی چیز جس پر پوری قوم اعتماد کرے، اس کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانا پڑتا ہے جو حضرت ابو بکر و عثمان نے اپنے اپنے دور میں اٹھایا تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی چونکہ کچھ اختلافات قراءات کے بھی تھے، حضرت عثمان کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو جمع کی تھی اس کی وجہ یہ قراءت کا اختلاف بنا تھا، تو ممکن ہے کہ ہر صحابی نے اپنی اپنی قوم میں قوم قبیلے کی قراءت کے مطابق وہ لکھا، اس میں لفظوں کی کمی بیشی ہو جائے، تو اس لیے یہ سارے اعتراضات ایسے ہیں جو اصل اسلامی تاریخ، جمع و تدوین کی تاریخ اور قرآن پاک کا جو عرب اسلوب لب و لہجہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جو بندہ ان چیزوں کو جانتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتی۔ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ نیکسٹ سوال ہے جی سمین صغیر۔ میڈم سامین صغیر نہیں ہے، چلے جی محمد ظہور صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے زمانے کے اندر قرآن کے بارے میں یہ جو آج کل نئی جدید ٹیکنالوجی سائنس ہے، تو عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا قرآن کے موضوع اور قرآن کی یہ جو باتیں ہیں ہمارے جدید ٹیکنالوجی سے ٹکراؤ کھاتی ہیں کہ نہیں، مطلب اس کے مخالف ہیں یا اس کے ہے؟ کیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ یہ سائنسی مضامین کی وضاحت کرے، یا قرآن کے نزول کا یہ مقصد تھا کہ یہ ہمیں فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ کے اصول و ضوابط اور اس کے قوانین کے بارے میں بتلائے؟ کیا قرآن پاک یعنی اس لیے تھا کہ ہمارے جو جتنے بھی نا ایسے موضوعات ہیں سائنسی حوالے سے ان میں جو اختلافات ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، سب کچھ وہ بتلائے؟ یعنی اصلاً قرآن کا یہ موضوع ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جیسے انسانی تخلیق کے مراحل ہیں، سورج چاند ستاروں کی حرکت کے بارے میں چیزیں ہیں، علم فلکیات کے بارے میں ہے، اسی طرح پودوں وغیرہ سے متعلقہ یا زمین و آسمان کی پیدائش سے متعلقہ ایسی کچھ چیزیں ملتی ہیں، تو وہ چیزیں ضمنی ہیں، وہ قرآن کا مقصود اور مدعا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ قرآن کا اصل ہدف یا اصل مقصد سائنسی علوم نہیں ہے۔ قرآن کا اصل ہدف، مدعا، مقصد وہ انسان کو بہترین انسان بنانا ہے، اور اس کے لیے جتنی تعلیمات ضروری تھی وہ بتلانا تھا کہ انسان ایسا بنے نہ کہ وہ اس سے لوگ تنگ ہوں، نہ وہ حقوق و فرائض میں کوئی کمی بیشی کرے انسانوں کے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے۔ ایسا انسان بنے جس سے نہ دنیا میں کوئی لوگ تکلیف اٹھائیں ادھر ادھر کے، اور نہ ہی وہ آخرت میں ناکام بن سکے، وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ اصل مقصد تھا قرآن پاک میں یہ چیزیں بتلانے کا۔ باقی جو ضمنی چیزیں آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ ان کا بتلانا کچھ وہاں پر ناگزیر تھا،
مثلا اللہ تعالیٰ نے فطرت کے جو مظاہر ہیں نا وہ بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دعوت دی تم آس پاس غور کرو, اس لیے غور کرو کہ تم اللہ کی قدرت کو, اللہ کی ذات کو پہچان سکو. سورج چاند ستارے دن رات کا آنا جانا, مہینوں کا وقت کا ہیر پھیر, یہ سب کچھ, اور اپنی ذات کو دیکھنا, اونٹ میں, پودوں میں, جانوروں میں. یہ غور و فکر اس لیے کہ انسان اس میں جتنی دقت کے ساتھ غور و فکر کرے گا اللہ کی قدرت اتنی واضح ہوگی. اس ذیل میں نا یہ فطری چیزیں آئی ہیں جن کو ہم سائنسی مظاہر وغیرہ کہتے ہیں, ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ موقف غلط ہوتا ہے جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں, یعنی ہمارا دعویٰ ہی غلط ہوتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے دنیا جہاں کا. یہ دعویٰ غلط دعویٰ ہے. یعنی ہم عقیدت میں تو کہہ لیں, لیکن اس کو جب ثابت کرنا پڑتا ہے نا تو پھر ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. پھر فلاں کے پاس دیکھو جی یہ ایسا نہ ہو جائے گا, ویسا ہوگا, یہ تو ہمارے موقف میں غلطی ہوگی. کیونکہ پہلے ہم ایسا دعویٰ کیوں کریں کہ قرآن دنیا جہاں کی ہر چیز پیش کرتا ہے. قرآن کا یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. کوئی بندہ اگر جب آپ یہ بات کریں گے نا تو کوئی آپ سے ایسا ہی پوچھ لے کہ فلاں فلاں موضوع پر قرآن میں کیا ہے جو جدید موضوعات ہیں. حتیٰ کہ جو بھی چند باتیں میں نے پہلے کی نا, اسٹاک مارکیٹ, بینکنگ, انشورنس اور جدید طبی مسائل, قرآن میں تو ان کا نام لے کر تذکرہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن ہمیں اصول دیتا ہے, قرآن جزیات پر بحث نہیں کرتا, اصول ہمیں عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ قرآن کا کہہ لیں ٹکراؤ ہونا یا نہ ہونا یہ ثانوی بات ہے. یعنی بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ چیزیں سائنس سے جو ثابت شدہ ہیں قرآن میں بھی بیان ہوں, اچھی بات اگر ایسا ہو جائے. لیکن دوسری طرف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سائنس جن چیزوں کو ثابت کرے قرآن میں ایسا نہ تذکرہ ہو. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں ہی نہ کہ قرآن کو ایک سائنس کی کتاب ثابت کریں, ورنہ ہم ہر چیز کو وہاں ثابت نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس اتنی سچی بنیادوں پر کھڑی ہے کہ سائنس کی پیش کردہ ہر چیز تو وہ درست ہو اور ہم اس کو قرآن سے ثابت بھی کرنا چاہیں. مطلب پہلے قدم پر تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سائنس ہر موقع پر سچ کہہ رہی ہے, سائنسی اصول و ضوابط سارے سچ ہیں. ظاہری بات ہے کہ سائنس ہم انسانوں ہی کے وضع کردہ اصولوں پر کھڑی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر موقع پر ہو سکتی ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سائنس کے اصولوں کا قوانین بدلتے رہتے ہیں. کسی دور میں نیوٹن نے کچھ کہا, آئنسٹائن نے کچھ کہا, اور آج کے جدید دور میں کوئی ہاکنگ وغیرہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اسٹیفن ہاکنگ. کسی نے فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, آج کے دور میں وہ نظریہ بدل گیا. آئے روز سائنسی نظریات بدلتے ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ سائنس تو خود ایک مضبوط بنیاد پر نہیں کھڑی. تو اس کو ہم کیسے معیار بنا لیں کہ اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ قرآن اور سائنس کو میں ٹکراؤ ہوتا ہے, ہونے دیں. یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ان دونوں میں توافق ہو, آپس میں ان کو موافق ثابت کیا جائے. جی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ سوال ہے حافظ عزیر صاحب کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ انجیل کا براہ راست مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سوال انٹرویو میں کیا گیا تھا. اگر دونوں صورتوں میں کیا اس کی دلائل یا وجوہات ہوں؟ جی انجیل ہو یا کوئی بھی دنیا کے اور مذہبی کتاب ہو یا کچھ بھی ہو, آپ دنیا جہاں کی بطور علم ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں. اس بارے میں جو ایک ہوتا ہے نا ٹکراؤ پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں نا تضاد یہ ہے, روایت ایک پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تورات پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ تم ایسے کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی اس قرآن پر یا میری شریعت پر عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. بھئی اس کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ وہی تھی, پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ جس دور میں قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا نا, جس دور میں شریعت صحابہ کو سکھائی جا رہی تھی, تب یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو ادھر ادھر کی ہر بات سے محفوظ رکھا جائے. یہ ایسے ہی ہے, آپ اس کو سمجھیں کہ ہم جب بچپن میں بچے کی تربیت کرتے ہیں نا تو ہم اس کو بہت ساری کتابوں سے چیزوں سے روکتے ہیں, بیٹا یہ بھی نہ پڑھو, بیٹا یہ بھی نہ دیکھو, بیٹا تم نے وہ بھی نہیں دیکھنا. ہم اس پر پابندیاں لگاتے ہیں کہ یہ چینل تم نے یہ ایپ نہیں کھولنی, تم نے وہ کتاب نہیں پڑھنی, فلان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا. حالانکہ شریعت یا اصلا تو ان سے روکنا یہ غلط ایک رویہ ہوتا ہے نا, لیکن اس لیے روکا جاتا ہے کہ اس وقت میں اسی میں خیر ہوتی ہے کہ ابتدا میں جب تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے نا کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. جیسا کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو حدیث لکھنے پر بھی پابندی لگائی. جب کوئی بندہ کہہ لے, جیسا کہ چند جاہل لوگ مستشرقین وغیرہ اعتراض کرتے ہیں جس حدیث کو نبی نے لکھنے پر پابندی لگائی اسی حدیث کو لوگوں نے لکھ کر بعد میں رائج کر دیا, وہ اسی وجہ سے وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کی اصل تاریخ کا علم نہیں ہوتا. بھئی وہ پابندی عارضی تھی. اسی طرح تورات وغیرہ پڑھنے کی پابندی جو تھی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ پڑھنا حرام ہے, بلکہ اس وجہ سے تھی
کہ اس دور میں آپ نے پابندی لگائی کہ جس دور میں ابھی قرآن کی حدیث کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، تربیت کے مراحل میں ابھی لوگ تھے، تو آپ نے باقی ہر چیز سے روک رکھا تھا، فقط اللہ کے دین کو سیکھے. لیکن جب یہ کام مکمل ہو گیا تو ہمارے بعد والے بہت سارے لوگوں نے پڑھا لکھا. وہب بن منبہ تھے جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد بھی ہیں اور ایک بڑے بڑے مورخ اور سیرت نگار بھی ہیں. انہوں نے اپنی سیرت میں بہت سارے حوالے تورات انجیل اور ان کے واقعات کے دیے ہیں. ہمارے جتنے بڑے آج کے علماء جو قابل دھیان کے سارے تورات و انجیل کے حوالے دیتے ہیں. یہ ہمارے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے مفکر گزرے ہیں، بہت بڑے کلامی یعنی متکلم بھی گزرے، انہوں نے بہت سارے ایسے حوالے دیے ہیں، ان کی کتابوں سے ثابت کیا. آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، انہی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ویدوں وغیرہ کو ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. تو یہ تو ایک معاون علوم ہے جہاں سے آپ کو کچھ اضافی چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں دوسرا، جہاں سے آپ ایسی کتابیں پڑھ کر اپنے دین کو ثابت کر سکتے ہیں کریں، اور جہاں سے آپ اللہ کے نبی کی بشارتیں ثابت کر سکتے ہیں کریں، ان کے ذریعے آپ دین کے جو بنیادی متفقہ مسائل ہیں آپ ثابت کر سکتے کریں. تو یہ مسئلہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. جی نیکسٹ سوال ہے جی حافظ امانت علی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تدبر قرآن کا اور ساتھ معرف القرآن کا، تو مجھے مطلب ساری تفسیر تو نہیں پڑھ سکتا، تو کون کون سا پورشن مجھے پڑھنا چاہیے، مطلب کون کون سی صورتیں یا کون کون سے پارے؟ نہیں، یہ سوال میرا خیال ہے نا، یہ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ انفرادی ایسا سوال ہے کہ مجھے تفسیر کیسے پڑھنی چاہیے، کون سی پڑھوں. اصل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سوالات یا جو چیزیں اہم ہیں یعنی معاصر مسائل وغیرہ کے بارے میں، اگر تو آپ کا سوال بھی ایسا ہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاصر مسائل وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں جانوں، تو پھر آپ دیکھیں فہیم القرآن کو بھی دیکھیں، تفسیر القرآن کو بھی دیکھیں، مولانا محی الدین کی کتاب کو بھی دیکھیں. ہاں ایک دو چیزیں مجھ سے رہ گئی تھی، وہ ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کی ایک تفسیر ہے، انگلش میں بھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ، وہ بہت شاندار ہے. اس میں جتنے سائنسی حوالے سے اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو الجھنے ہوتے ہیں، ان کا حل بھی ہے. اور ایک ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کی تفسیر وہ اگرچہ دونوں ہی یہ مولانا عبد الماجد دریابادی اور ابوالکلام آزاد دونوں کی نام مکمل ہے، لیکن جتنی ہیں اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے. تو یہ بھی معاصر جو فکر ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے یہ دونوں بھی بڑی ضروری ہے. اور باقی یہ جو دو تین کا میں نے ابھی نام لیا، کچھ عربی تفاسیر بھی انگلش بھی ہیں، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں معاصر جو سائنسی اور ان کی بنانی اور معاشی مسائل وغیرہ کے حوالے سے کہ ان کے جوابات ان کے بارے میں بحث موجود ہیں. جی میڈم رابیل. آپ کی آواز ایک تو کلیئر نہیں ہے اور دو تین آوازیں آ رہی ہیں. کائنڈلی اپنی میڈم رابیل صرف بات کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تدوین قرآن کی کمیٹی تھی اس میں 4 افراد شامل تھے، 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، لیکن ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شامل نہیں تھے؟ سر اس کا کیا مناسب جواب ہو سکتا ہے؟ جی یہ پہلی بات ہے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے اپنی جگہ پر. جواب ہم اس کا کیا دیں؟ الزامی جواب یہ ہے کہ اعتراض ہی غلط ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین قرآن کمیٹی میں شامل کرنا کیا یہ قرآن و سنت کی روح سے ضروری ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم نے قرآن کی تدوین کرنی تو حضرت علی شامل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کمیٹی میں یہ شامل ہوں؟ بھئی یہ مسائل ہماری عقیدت کے ہیں. مثلا مجھے ایک انسان سے عقیدت ہے تو میں کہوں بھئی جس معاملے میں یہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں سمجھوں گا. یہ میری عقیدت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اصول نہیں ہے. اگر کسی کو مطلب عقیدت ہے اور وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ شامل نہیں کیا تو معاذ اللہ ان کے علم پر سوال کیا جائے، ورنہ تو اس کمیٹی میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو شامل نہیں کیا تھا، حالانکہ حضرت عمر جیسی شخصیت ان کے بارے میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں، اس میں فلاں اور صحابی بھی نہیں تھے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس موضوع کے بارے میں کون سی شخصیت پرفیکٹ یا مناسب ہے. تو عمر میں چھوٹے دیکھیں. پھر تو اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی غزوہ موتا میں اسامہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا وہ اس کے لشکر کے سربراہ، جبکہ ابو بکر و عمر جیسے جید اور کہہ لیں کہ ایسے صحابہ کہ جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ سب سے عظیم تھے، تو وہ اسامہ بن سعید جو ابھی نوجوان تھے ان کی سرکردگی میں ان کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ اعتراضات
ویلڈ نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کے تحت سوچتے ہیں, حالانکہ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے, اور کون سا شخص اس کے لیے مناسب ہے, کون سا بہتر ہے, اس کے مطابق. حالانکہ اگر یہاں نہیں ہے تو باقی دیکھیے کہ فیصلے کروانے کے لیے حضرت ابو بکر و عمر لازمی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایسا نہیں ہے تو ہر جگہ پر نہیں ہے, اپنے اپنے مقامات پر ہر بندہ ہم ہے اس کو وہاں پر ہی استعمال کہنے کیا جاتا ہے, اس کو جہاں پر وہ ضروری ہوتا ہے. جی نیکسٹ میڈم مہرین محمدی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ جیسے کہ صورت کہف کی لاسٹ آیات میں یاجوج و ماجوج کی قوم کا تذکرہ ہے, تو یہ حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنائی تھی, اور حدیث میں صاحب نے کہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے, کافی تو آج کے دور میں اس کا مطلب کہ اس کی جو دیوار ہے حضرت اس کا کوئی وجود ہے, یا اگر کوئی پوچھے ہم تو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ کہاں ہے. اور جی ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جو سابقہ اقوام کے واقعات یا ان کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا, کہا گیا ہے, یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دی ہے, تو اس کو ہو اس طور پر جاننا کہ آج کے دور میں اس کو ثابت کیا جائے, یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کچھ بیان کی ہیں نا موقع محل کے مطابق ایسے بیان کیے ہیں کہ وہاں اس کی ضرورت تھی, لیکن اس کو یہ سمجھا جائے مثلا یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے, یا وہاں پر ذوالقرنین کا ایک واقعہ, یا حضرت خضر علیہ السلام ان کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے, یا دیگر صحابہ اقوام کے کچھ واقعات ہیں, کہ ان کو ہم اس طور پر ثابت کریں کہ آج بھی وہ موجود ہیں, یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے, نہ اس کا دین ہمیں کہتا ہے. یا اسی طرح جیسے حدیث میں دجال کا تذکرہ آتا ہے, تو یہ ثابت کریں کہ آج وہ کہاں موجود ہے وہ دکھائیں ہمیں, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سائنس کے جو بنیادی اصول ہیں نا اس دور میں, کہ وہ فزیکلی ہر چیز کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں, ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دین اس کے تابع نہیں ہے. ہمارا دین قطعی طور پر یعنی اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسا چاہیں ویسے اس کو ثابت کریں. ہمارے دین کے اپنے اصول و ضوابط ہیں, اور اگرچہ اس بارے میں اقوال علماء کے ہیں کہ یاجوج ماجوج یا جو دیوار تھی وہ کہاں پر ہے, اقوال اپنی جگہ پر ہیں. کوئی دیوار چین کہتا ہے, کوئی اس کو روس کی طرف ایک علاقہ قرار دیتا ہے, وہاں پر ایک چٹانیں وغیرہ یا کوئی دیوار کی صورت میں ہے, کوئی اس کو آسٹریلیا جاپان کی طرف کہتا ہے, کوئی امریکہ. مطلب وہ اقوال نہیں ہیں, لیکن ان کی حیثیت قطعی نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ نے اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ اس کا موقع محل کو نہیں بتلایا, تو ہمیں اس کے بارے میں خام خواہ کی تغدو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر تو کوئی واضح ہے ٹھیک ہے, نہیں واضح ہے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جو سابقہ اقوام تھی, قوم عاد, قوم سمود, جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے, آج ان کا یہ دنیا جہاں میں کہیں نام و نشان ملتا ہے. اگر نہیں مل رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ غلط چیزیں ہیں, وہ ثابت شدہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا ہے, جیسا کہ یہ دیکھیں وہ جو تھے نا سابقہ پہلی اقوام, یا جانوروں میں دیکھ لیں جو پہلے ڈائنوسار وغیرہ تھے, اگرچہ سائنس کے ذریعے اب ان کو مانا جاتا ہے فوسلز وغیرہ کی بنیاد پر ان کے ملنے والے, لیکن اب ان کا وجود نہیں ہے. تو اس کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کر رہی ہے. تو ایسی قوم عاد ہو, سمود ہو, یاجوج ہو, ماجوج ہو, یہ جو دیوار ہو جو انہوں نے بنائی ذوالقرنین نے, تو ان کا وجود نہیں بھی ہے, لیکن اگرچہ وہ اللہ نے بتلا دی تو ہمارا فقط ایمان ہے, باقی ان کا وجود ملنا کوئی ضروری بات نہیں ہے. ورنہ تو ہم قوم عاد و ثمود کے کھنڈرات تک اب ثابت نہیں کر سکتے, شاید تھوڑے بہت ہیں, لیکن اس قوم کے بارے میں عربوں کا اتفاق ہے, جغرافیہ دان اور مورخین کا اتفاق ہے کہ قوم جو باعثہ عرب تھے نا, یہ تسم, جدیس اور زخم وغیرہ قبیلے سارے, ارم وغیرہ سارے دنیا سے گزر چکے, ان کے باقیات بھی نہیں ہیں, فقط ان کے محلات وغیرہ. تو اس لیے اس بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ اب دنیا میں ہم اگر ثابت نہ کر سکے تو معاذ قرآن چھوٹا ہوگا. قرآن سچا ہی ہے, لیکن چیزیں اگر موجود نہیں ہے تو اپنے بیان میں سچا تھا, اب اس کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. حافظ ابو بکر صاحب, حافظ ابو بکر صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے, تفسیر بھی رائے جو مضموم ہے سر سید احمد خان کی, ان میں چند جو چیزیں ہیں, جنات کا انکار کرنا, اور اس کے علاوہ جو کا, تو کیا وجہ اس کا انکار کیا ہے؟ یہ نا سوال اچھا ہے ویسے, تو یہ اس بارے میں بات ہوتی ہے. سر سید احمد خان یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اردو ادب ہو یا ہمارا اسلامی ادب ہو, اس میں ان کا حوالہ ضرور آتا ہے, اور یہ ایک شخصیت ایسی تھے. دوسری بات ہے کہ اس بارے میں یہ دیکھنے کے لیے ان کی طرف سے انکار موڈ سات وغیرہ کا کیوں ہوا, یا ایسی چیزوں کا جن کو عقلاً
یا طبی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس کا انکار، اس کا پس منظر یہ تھا کہ سر سید احمد خان جس تحریک سے وابستہ تھے یا جس سے متاثر تھے وہ تھا انگریزی ایسی تحریک جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید علوم سیکھیں. ان علوم کے تحت جب مغربی علوم ہے نا، آپ کو پہلے بتلایا، ان علوم میں ایسی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس چیز کو ہم فزیکلی دکھا نہ سکیں یا عقلاً ثابت نہ کر سکیں. اسی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم دکھا نہیں سکتے کسی کو یہ فزیکلی، اور عقلاً تو اگرچہ ثابت کیا جا سکتا ہے. مولانا محی الدین خان نے بہت سارے اپنی کتابوں میں نا اس کے حوالے سائنسی طور پر ثابت بھی کیا ہے، لیکن فزیکلی نہیں دکھا سکتے. وہ قیامت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کسی کو دکھا کر ثابت کر سکیں. سابقہ انبیاء ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا انکار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو دکھا نہیں سکتے، اس پروسیس کو نہیں دکھا سکتے کہ کیسے فرشتہ آیا، کیسی کتابیں نازل ہوئیں. تو اس وجہ سے نا سر سید احمد خان جب اس طور پر وہ ان سے متاثر ہوئے تو وہ انہوں نے چاہا یہ کہ مسلمانوں کو اسی علم کے مطابق ترقی دلوائی جائے، ان کو انگریزوں کے سامنے ثابت کیا جائے کہ ہم بھی اقلیت پرست قوم ہیں، ہم بھی کسی ایسی چیز کے وجود کو نہیں مانتے. اب میں نہیں کہتا، یعنی میرے پاس بھی ایسی طاقت ہے نہ جرأت ہے کہ میں ان کو کہوں کہ وہ اس طور پر انہوں نے انتہائی غلط کام کیا. ان کی نیت کو اللہ جانتا ہے. چونکہ چند ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ سید احمد خان کی نیت میں کوئی شک کی، ہمیں نا شک کی کوئی دخل اندازی کرنے کا یا شک کرنے کا موقع نہیں ملتا. مثلا انہوں نے سیرت پر جو کتاب لکھی خطبات احمدیہ، اس کے لیے ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے یہ سیرت پر ان کے محاضرات میں انہوں نے ثابت کیا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ اس بندے نے وہاں پر جو سیرت پر کام کیا، اس نے کہا تھا کہ میں سیرت پر کام کرنا چاہتا ہوں عقیدت کے ساتھ، تو میرے پاس سرمایہ ختم ہو گیا، اگر مجھے سرمایہ دینے کے لیے میرے گھر کا سامان بھی فروخت کرنا پڑا ہے تو فروخت کر دو. تو یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ اس کو عقیدت بھی بہت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے وقتی حالات یا جس دائرے میں وہ زندہ تھا، جن علوم کے ماتحت وہ زندہ تھے، وہاں پر ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے چیزوں کا انکار کر دیا. لیکن انکار کو ظاہری بات ہے اقلیت پرستی کی جو ریشنلزم تحریک ہے نا اسی کے تحت تھا. یہ اس کا پس منظر تھا کہ وہ ریشنلزم کے تحت آ کر ان چیزوں کا انکار کر رہے تھے جن کو عقلاً نہیں ثابت کیا جا سکتا. اسی وجہ سے وہ تعویل کرتے تھے کہ جو رستہ بن گیا نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے مقابلے میں، وہ کہتے تھے اس کا اور ہی کوئی تعویل کر کے کہتے ہیں کہ اسی طرح فن فاجرت من حسنۃ عشرۃ عینا کہ انہوں نے ایسا مارا تو 12 چشمے پھوٹے، اس کی بھی اور تعویل کرتے ہیں. وہ معجزات کی تعویل کرتے تھے عقل کے دائرے میں آ کر کے، جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کی تعویل کر کے لوگوں کو ثابت کریں کہ اسلام عقل کے مطابق ہے. جی میڈم نازیہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ تفسیر بالمعقول اور تفسیر بالرائے یہ تقسیم کب ہوئی تھی؟ کیا تفسیر بالرائے کا وجود آپ علیہ السلام کے عہد میں تھا؟ جی بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریح کی ہے نا، قرآن پاک کی آپ نے جو کچھ بتلایا ہے، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ آپ کی ہر بات وحی کی روشنی میں ہوتی تھی، لیکن اس کا ویسے تعلق ہماری اکثریت علماء کی سمجھتے کہ اس آیت کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہی ہے. کہ جو لوگ یہ سمجھتے نا کہ اس نبی نے معاذ اللہ یہ نا قرآن پاک فلاں سے سیکھا ہمیں بیان کر رہا ہے، تو اللہ اس کا رد کر رہے تھے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، یہ اللہ کی وحی کی روشنی میں قرآن تمہیں دیتا ہے. جبکہ باقی احادیث اور مسائل میں جو کچھ آپ کا بتلانا وہ تو آپ کی رائے سے ہی ہوتا تھا. اس کے بڑے دلائل ہیں. مثلا مدینہ میں جب آپ آئے تو وہاں پر لوگ نا تعبیر جسے کہتے ہیں، مثلا جسے ہم کہتے ہیں کرنا پیوند کاری کرنا ان درختوں میں، تو پیوند کاری کرتے تھے کھجور کے لیے بھی. تو لوگ جب ایسا کرتے آپ نے اپنی رائے کی روشنی میں سمجھا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن جب لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس سے تو پھل ہی نہیں آ رہا، بہت کم پھل آیا، تو آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیاوی جو معاملات ہیں نا زراعت معیشت یہ وہ ایسے کہ جن کا دین سے تعلق نہیں، وہ تم خود بہتر جانتے ہو، جیسے چاہو کرو. تو یہ گویا آپ نے اپنی رائے پیش کی تھی. اگر وحی کی روشنی میں ہوتا تو آپ اپنی رائے سے پھر رجوع نہ کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر معاملات بھی ایسے کیے، کسی کو کوئی حکم دیا بعد میں آپ نے اسے روک دیا، تو وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے سے ایسا کہتے تھے. جیسا وہ آپس وتولی والی صورت کا جو ہے نا شان نزول کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے بات نہیں کی، چند مشرکین بیٹھے تو ان کو اہمیت دی، تو وہ آپ کی رائے کی روشنی میں تھا. اگر وحی کی روشنی میں ہوتا آپ ایسا نہ کرتے، پھر اللہ کو یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ آپس وتولی آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ایسا کیا. اسی طرح دیگر کئی معاملات ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تشریح کی وہ آپ کی رائے ہی تھی.
تو رائے کا وجود تو اسی دور سے تھا. پھر دوسری بات ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور ہے تو صحابہ کرام نے بہت سارے معاملات میں اپنی رائے پیش کی اور اس پر صحابہ کا اتفاق بھی ہوا جس کو ہم بعد میں اجماع کا نام دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطلب معاملات چند دور کے دور میں پیش ہے نا کچھ جدید مسائل ان کا اپنی رائے ہی کی روشنی میں انہوں نے نا اس کا حل پیش کیا. جیسے مثلا وہ عراق کی مفتوحہ زمینیں تھیں جب ان کو تقسیم کرنے کا موقع تھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کو مجاہدین ہی میں تقسیم کرتے اور کچھ بیت المال کا حصہ ہوتا یا جو حکمران کے وقت کا ایک حصہ ہوتا خمس وغیرہ کہہ لیں وہ ہوتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا کہا کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو یعنی رائے تھی اگرچہ مشورہ کیا صحابہ سے لیکن آخری فیصلہ آپ نے یہ دیا کہ اب یہ مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا ان کا حصہ دیں گے باقی بیت المال کا سارا حصہ بنائیں گے. اور اس کی اگرچہ انہوں نے دلیل قرآن سے لی لیکن اس دلیل کی جو توضیح کرنی تھی قرآن کی تشریح کرنی تھی انہوں نے اپنی رائے سے کی صحابہ سے آراء لی. حضرت عثمان نے کچھ ایسے مسائل مثلا قرآن کی تدوین وغیرہ لکھنا یا اس کے بارے میں کچھ قرآن پاک کے کسی نسخے کو جلا دینا چلانا تو مطلب اور بہت سارے ایسے مسائل ملتے ہیں. کتاب ہے وہ آپ دیکھ لیں وہاں کنسلٹ کریں. میں شاید آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہیں ان کا پی ایچ ڈی کا نا ایک مقالہ ہے وہ ان کا تھیسس تھا خلفائے راشدین کا اجتہادی منہج و نوعیت اور عصر حاضر میں اس سے استفادہ جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ صحابہ خلفائے راشدین نے اپنے دور میں کتنے اجتہاد کیے ہیں وہ اجتہادات ان کی رائے ہی ہے. تو اس لیے رائے کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے. رائے تو خود اللہ کے نبی کے دور سے شروع ہوگی خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہوگی اور بعد میں چلتی آئی کیونکہ رائے کے بغیر کوئی کہہ لیں کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو دین سمجھا سکیں. جی آخری سوال ہے جی حافظ اسد علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ نے الفوظ الکبیر میں یہ کہا ہے کہ جو سابقہ الہامی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے وہ تحریف معنی ہے وہ معنوی لحاظ سے تحریف ہے جبکہ دیگر علماء کرام کا جو ہے وہ موقف یہ ہے کہ یہ تحریف المعنی نہیں ہے بلکہ تحریف الفاظ ہے. تو ہم اس میں کیا جواب آپ کو دے سکتے ہیں؟ جی صحیح بہتر ہے اچھا سوال ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے آپ ذہن میں رکھیں صرف حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں نہیں یعنی یہ سوال جو آپ نے کر دیا اس کے علاوہ بھی کتنی ہی بڑی شخصیت کوئی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں غلطی کی گنجائش یا امکان موجود رہتا ہے. انبیاء کے علاوہ جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں نا چاہے صحابہ ہی کیوں نہ ہو یہ ہماری امت کا اجماعی عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابین وہ کہ ہر بنی آدم کی جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اولاد ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے ہو سکتی ہے اس کا امکان موجود ہے اور یہ صحابہ بھی اس میں داخل ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ بھی ظاہری بات اس میں داخل ہیں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام رازی فلاں فلاں جو بھی امام ہے سب سے امام ابو حنیفہ ہوں یا خلفائے اربعہ ہوں سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ ایک بات جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے نا اصول کہ غلطی کا امکان سب سے ہے تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا کہ حضرت شاہ نے یہ بات شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہہ دی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا اس کا جواب کیا دینا ہے. بھی غلطی جب اگر یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے نا اکثریت کا کہ دیکھیں کہ الفاظ میں بھی تحریف ہوئی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ اگر یہ کہیں کہ فقط معنی میں ہوئی ہے تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ بات کہہ دی تو ہم نے لازم اس کو سچ ہی ثابت کرنا ہے. اگرچہ اس میں تطبیق ہو سکتی ہے وہ تطبیق ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ آج کے دور میں بھی نا کچھ انجیل کے ایسے نسخے ہیں جو محرف نہیں ہیں لیکن ان کو چھپائے ہوئے ہیں. جیسے میں نے تو نہیں ویسے پڑھا لیکن یہ ہے کہ علماء کے موقف سنے ہیں ان سے سنا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ انجیل جو برناباس ہے نا وہ غالباً ایسی انجیل ہے جس کے بارے میں یہ رائے دی جا سکتی شاید وہ محرف نہیں ہے الفاظ کے لحاظ سے. تو اگرچہ اس میں بھی یہ تحقیق ہو تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں تحریف ہے کہ نہیں لیکن اس کے مضامین کو پڑھ کر کچھ علماء نے کہا کہ شاید وہ غیر محرف ہے. لیکن اگر اس میں بھی تحریف ہوئی ہے تو اور وہ لفظی تحریف تو ظاہری بات ہے لفظی تحریف ہوتی ہے معنوی تحریف بھی ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو کہا تھا نا انہوں نے چند واقعات کی روشنی میں ایسا کہا تھا جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ایک واقعہ کیس آیا زنا کے بارے میں کیا کسی مرد و عورت نے تو وہ اس کا فیصلہ کروانے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں یہ کیس نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہے وہ اس کو چھپانے لگے آپ کہنے لگے بتلاؤ انجیل میں. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ گندی قوم یہ چھپا رہے ہیں ان سے کہو کہ فلاں فلاں صفحہ پڑھو.
وہاں پر یہ موجود ہے، تو پڑھا گیا تو بتلایا. تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے نا تعویلیں کی ہیں، معنی میں تبدیلی کر لی کہ اس کا معنی بدل لیا، اگر کوئی امیر لوگ نہ کرتے تو معنی اور پہنا لیتے، غریب کرتا تو اور کر لیتے. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا موقف ان چیزوں کی روشنی میں تھا. میرا یہ خیال ہے، گمان ہے، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں نا شاید ان کو یہ نسخے میسر نہیں ہوں گے وہاں کہ وہ خود ان کو پڑھ سکیں. انہوں نے ان واقعات کی روشنی میں یہ موقف اپنایا ہوگا. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، ہمارے برصغیر میں بہت ساری ایسی کتابیں تھی جو آج سے 50 سال پہلے، جن کی اب 100 سال پہلے ان کا وجود بھی نہیں تھا. مولانا شبلی نعمانی کتنی ایسی کتابوں کا تذکرہ کر کے سیرت النبی کے لیے وہ بیچارے ترستے رہے کہ یہ کتاب مجھے میسر نہیں، یہ کتاب مجھے ملی نہیں، یہ مل جائے تو میں یہ کام کر لوں، مجھے آسانی ہو جائے. اسی طرح جو مولانا جو نواب صدیق حسن خان تھے نا رحمہ اللہ، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حدیث کی بے شمار کتابوں کے ترجمے کروائے اور ان کو عربی میں بھی پبلش کروایا، اردو میں بھی کروایا. تو پہلی دفعہ ہمارے اس برصغیر میں نا تعارف ہوا بڑی بڑی کتابوں کا. ورنہ تو ان کتابوں کے لیے پہلے علماء ترستے رہے کہ ہمیں یہ کتابیں نہیں مل سکی. تو ممکن ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے انجیل و تورات کے اصل نسخے نہ دیکھے ہوں، اس وجہ سے انہوں نے واقعات کی روشنی میں یہ موقف بنایا ہے. کوئی قرآن پہلی کتابوں میں تحریف لفظی نہیں ہے، مانوی ہے. ورنہ تو لفظی تحریف ثابت شدہ ہے کہ ان لوگوں نے لفظ بھی بدل دیے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بشارت ہے. قرآن کہتا ہے سورہ صاف میں کہ حدیثہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو اس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں من بعد اسمہ احمد. لیکن اب ان کی جو انجیلیں موجود ہے اس میں یہ بشارت نہیں ہے، جو واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ لفظی تحریف ہوئی ہے. تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ کو یہاں یہ کہنا، اگر ہم پڑھیں کہ بھئی ان کا یہ موقف صحیح نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں دلائل کی روشنی بھی ان کی توہین نہیں ہے. جی آخری یہ میڈم تسنیم کوثر ہیں، اگر بات کرنا چاہتی ہیں تو بیٹا پوچھ لیں، ادروائز کلاس مکمل ہوتی ہے. میں سر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا مفصل اور عمدہ انداز میں آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ جاریہ بنائے. بہت بہت عمدہ دلائل کے ساتھ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے اور میں خود الحمدللہ آپ کی ذات سے بہت امپریس ہوا ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے آپ کی ذات سے. آج بھی کس قدر عمدہ جوابات دیے ہیں اور میں نے آج سمجھا ہے کہ واقعتاً آپ ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا ٹاپ پہ لائے اور آپ نے انٹرویو میں بہت اچھا پرفارم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مزید. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی، بارک اللہ، تعریف اللہ کے لیے ہی ہے. آمین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. جی بیٹا السلام علیکم سر. پوچھے بیٹا پوچھے بیٹا پوچھے. جی سر، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے چاروں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل، تو انہوں نے قرآن پاک سے ہی طلاق کے مسائل جو ہیں وہ ثابت کیے ہیں. ایک امام اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 دفعہ طلاق دی جائے تو وہ ہو جاتی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی اسے سمجھا جائے گا. اور اسی لیے ہمارے جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں تو واقعی زندگی تو ان کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے معاشرے میں ایسا طلاق کا کبھی آ جاتا ہے تو وہ پھر دوسرے ائمہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں. تو سر اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی یہ اصل نا خالص ایک اپلیکیشن یعنی اپلائی کرنے کے بارے میں مسئلہ ہے کہ دینی جو ہمارے واقف ہوتے ہیں، ایک فکر ہوتی ہے، یہ ایک خاص فکر کے کوئی پیروکار ہوتے ہیں، اس کو اپلائی کیسے کیا جائے، یا ہماری جو فکری اختلافات ہیں اس کے بارے میں اس کو کہیں اسباب اختلاف فقہا، اس پر بھی باقاعدہ کتابیں بھی ہیں. اصل چیز یہ ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کو کوئی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے. بھئی اختلاف کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطری ہے، اور یہ آپ یعنی میں بڑی بات یہ کر رہا ہوں اور اس بارے میں کتاب موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے اختلافات ہوتے تھے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی اختلاف ہو جاتا تھا. اگر یہ اتنی بری بات تھی تو اس کا وجود بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے دلائل میرے پاس بھی ہیں، کتابوں میں ہیں. یہ اپنے جو ابھی جو ہے نا پچھلے سال فوت ہوئے ہیں ہمارے انڈیا کے بڑے ایک مطلب بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر یاسر مظہر صدیقی. ان کی کتاب ہے عہد نبوی میں اختلافات، جہاد اور نوعیتیں. یہ کتاب شاید آپ کو تصویر نظر ہے، میرے پاس ہے. یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے بتلایا کہ اتنے اختلافات اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہوئے ہیں. اور جیسے دیکھیں کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں صحابہ سے روزہ افطار کرو، صحابہ بات نہیں مان رہے، آپ کی بات سے اختلاف ہوا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ خود پانی پئیں یا افطار کریں، لوگ کریں گے.
کسی طرح جنگوں میں جنگ کا طریقہ کیا ہو، باہر نکلے، احد کے موقع پر اختلاف ہوا، اللہ کے نبی شہر میں جنگ کرنا چاہتے تھے، لوگوں نے باہر جانے پر اتفاق کیا، آپ نے بات مانی، آپ نے کسی حضرت علی سے غالباً کہا کہ میرا نام مٹاؤ، صلح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ یہ اختلافی بن رہا ہے، حضرت علی نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اور مطلب ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قابل برداشت تھا، بعد میں یہ برا کب بن گیا؟ تو ہمارے فقہی مواقف میں جو اختلافات ہیں فطری اس لیے ہیں کہ ہر بندے کی عقل، فکر، سمجھ اور دلائل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ اختلاف اس لیے بھی ضروری تھا اس دور میں کیونکہ ہمارے ہاں جیسے اب پورے کا پورا قرآنی اور حدیثی اور فقہی ذخیرہ ہمارے موبائل میں تک میں موجود ہے نا، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ چل پھر کر علم لیتے، تو ممکن تھا کہ عراق میں جو لوگوں کے پاس دینی علم ہے وہ شام میں نہ ہو، جو شام میں ہے وہ یمن میں نہ ہو، جو سعودیہ میں تھا وہ برصغیر میں نہ ہو۔ تو جس بندے کے پاس جتنا حدیث کا علم یا اسلاف کے موقع میں صحابہ کی روایات پہنچی، انہوں نے اس کے مطابق فتوے دیے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو کہنا بھی یہ بڑا تھا، بڑے بڑے ہمارے علماء کو، کہ بھائی میں نے اپنے موجودہ علم کے مطابق یہ فتویٰ دیا ہے، اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی حدیث یا کوئی اور مضبوط دلیل ملتی ہے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ تو یہ اختلافات اس وجہ سے بھی تھے کہ کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی، اس وجہ سے بھی تھا کہ کسی نے ایک دلیل کو ترجیح دی، کسی نے دوسری کو دی، اس وجہ سے بھی تھا کہ بعض الفاظ مجمل ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں، اس کی تشریح میں اختلاف ہوا، کوئی لفظ عام تھا یا خاص تھا، اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کو اپلائی کرنے میں اختلاف ہوا۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کا موقف یہ ہے، وہ دوسرے مسئلہ کا موقف اس کے لیے شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا موقف وہ روح شریعت کے قریب ہے۔ اسلام کا ایک نا پورا، اسلام کا ایک مزاج ہے، پورا ایک روح ہے اسلام کی۔ اگر جو بندہ شریعت کا مزاج شناس بنتا ہے نا، تو وہ پوری شریعت کے بارے میں جان جاتا ہے کہ اسلام کے مقاصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں فلاں جگہ پر اس کام، یہ بات کو، یہ حکم دے کر ہم سے چاہتے کیا ہے۔ تو اگر اس روح کے مطابق ہمیں کسی اور مسلک میں وہ بات مل جائے تو قابل قبول ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو شجر ممنوعہ ہوتا ہے نا کہ میں حنفی ہوں تو میں شافعی نہیں ہو سکتا، شافعی ہوں تو میں حنفی کی بات نہیں مان سکتا، یہ ہٹ درمی اور تعصب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی کے علاوہ لوگوں کو عبرانی اور دیگر زبانیں بھی سیکھنے کو کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جب زمینوں کی تقسیم اور دیگر معاملات وہاں پر عشر اور لگان وغیرہ لینی تھی، انہوں نے ایرانیوں کے قوانین کو بھی اپنے اندر نافذ کر لیا تھا۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، دیگر قوموں سے بھی تک سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے اپنے مسالک ان کی بات کیوں نہیں ہم مان سکتے؟ تو یہ تعصب کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں انسان کو تھوڑا نا اپنے آپ میں نرمی اور وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر۔ آج آپ کا بہت وقت لے لیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت فائدہ ہوا ہماری پوری کلاس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہو، اب کوئی سوال نہیں ہو؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی وہ ایک گزارش جی کرنی تھی کہ آپ یہ ریکارڈ کرتے ہیں سر پروگرام، کیونکہ بعض دفعہ سر دوران کلاس نہ نیٹ کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، آواز کلیئر نہیں آتی، تو ریکارڈڈ ہونا تاکہ بعد میں شیئر ہو جائے تو دوبارہ اچھے سے سننے کا موقع مل جائے۔ جی بھائی یہ اصل میں نا آپ ایسا کریں، اس بارے میں نا ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی صفدر صاحب سے آپ رابطہ کریں۔ میرے پاس تو مطلب کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، نہ میں نے کیا، شاید ان کے پاس ایسا کوئی انتظام۔ یہ آج آپ نے کلاس ریکارڈ کی ہوئی ہے سر، ڈاکٹر صاحب آپ نے کلاس ریکارڈ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے بہت وقت دیا، اور الحمدللہ ہماری کلاس کو مجھے ہم سب کو اس کا بھرپور آج فائدہ ہوا ہے، اور بہت ساری عمدہ چیزیں جو آج ہمیں ملی ہیں، بہت زیادہ اچھے موقف جو ملے، خاص طور پر یہ اختلافات کے حوالے سے کہ آج کل ہمارے اندر یہ بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے جو موقف ملا بہت عمدہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا بہترین طریقے سے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میں تمام اسکالرس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے، بارک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں۔ آمین آمین، بارک، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔